دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کیو موبائل کے بارے میں، جس کو پاکستان میں سستے ترین موبائل بنانے کا تاج بھی پہنایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کمپنی کا شمار دنیا کے نامور اور مشہور کمپنی کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ کیو موبائل کا مطلب دراصل کوالٹی والا موبائل ہے، حالانکہ حال ہی میں کیو موبائل کمپنی کو فراڈ سکینڈل کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی تک یہ کمپنی بند ہے، جس کے بارے میں آگے چل کر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ہم کیو موبائل کے سفر کو شروع سے جان لیتے ہیں۔ تو دوستو اس کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے قریب 14 سال پہلے، جب ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اس کمپنی کو میاں ذیشان اختر نے کراچی میں کھولا اور چائنا کمپنی سے موبائل پارٹس خرید کر کام کی شروعات کی۔ میاں ذیشان اختر کراچی کے نجی اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن میاں ذیشان اختر کا تعلیمی ریکارڈ کچھ خاص نہ تھا اور اسی وجہ سے ان کو کسی پروفیشنل یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن نہ مل سکا۔ یہی تعلیمی ریکارڈ ان کے لیے کافی لکی ثابت ہوئے اور آگے چل کر ان کی قسمت کیو موبائل کی وجہ سے جاگنے والی تھی۔ والدین نے میاں ذیشان اختر کو امریکہ میں تعلیمی حصول کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ میاں ذیشان اختر کے والد نے اسٹڈی ویزا گھر لے آئے اور میاں ذیشان اختر اپنا سامان راہ باندھ کر 1992 کو کراچی ایئرپورٹ سے امریکہ چلے گئے اور اتفاقیہ طور پر انہوں نے امریکہ میں BBA میں ایڈمیشن لیا۔ اس زمانے میں میاں ذیشان اختر تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک شاپنگ مال اور بعد میں ٹیکسی کی ڈرائیوری بھی کرتے رہے ہیں۔ میاں ذیشان اختر نے اپنی تعلیم کے دوران ہی بزنس ایڈمنسٹریشن میں کافی سکل حاصل کیے اور کیفی مارکیٹ کو اچھے طریقے سے سمجھا۔ یہی مہارت ان کو آگے چل کر کافی کام آنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے دوران تعلیم مارکیٹنگ میں کافی مہارت حاصل کرنے کے بعد جب یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو ان کو امریکہ میں کافی اچھی جابز آفر ہوئی۔ امریکہ میں ہی میاں ذیشان اختر کو ایک کمپیوٹر کے ریلیٹڈ فیلڈ میں نوکری کرنے کا موقع ملا اور ایز اے مارکیٹر کمپنی میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کمپنی سے انہوں نے شروع میں $700 تنخواہ بھی وصول کی اور کچھ نوکری کی وجوہات کے لیے وہ ناروے میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے LG، سامسنگ اور مائکروسافٹ میں بھی کام کا موقع ملا۔ میاں ذیشان اختر نے ان کمپنیز میں کام کر کے کافی کچھ سیکھا اور سیکھا کہ کس طرح مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور یہ بھی سیکھا کہ ایک پروڈکٹ کو کس طرح ہم سکسیسفل بنا سکتے ہیں، اور ارادہ کیا کہ وہ بھی پاکستان آ کر ایک موبائل لانچ کریں گے۔ چنانچہ 2003 کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا پہلا کیو موبائل پاور 800 لانچ کیا۔ انہوں نے اپنا پہلا موبائل $2300 میں بیچا۔ البتہ یہ موبائل زیادہ دیر تک مارکیٹ میں ٹھہر نہ سکا اور یہ مارکیٹ سے باہر نکل گیا۔ اگلے کچھ ماہ میں کیو موبائل M500 لانچ کیا گیا اور اس کی کافی اچھی طریقے سے مارکیٹنگ کی گئی، اور اپنی مارکیٹنگ کی بدولت اب کی بار یہ موبائل کافی کامیاب ہوا۔ دوستو اس کے بعد کیو موبائل کی کامیابی کا سفر شروع ہوا جو پیچھے مڑ کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ 2012 کو میاں ذیشان اختر نے برانڈ سائنٹسٹ ایوارڈ اپنے نام کیا اور اگلے ہی سال 50% موبائل مارکیٹ کا شیئر اپنے نام کیا۔ اس کمپنی نے 2017 سے پہلے تک سالانہ 70 ملین کا ریکارڈ ریونیو جنریٹ کر تمام پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو پیچھے چھوڑ دیا، اور کیو موبائل پاکستان کی سب سے مہنگی ترین ایڈز بھی چلایا کرتی تھی۔ دوستو آپ کو اس کمپنی کے بارے میں مزید بتائیں کہ حال ہی میں کسٹم کے لوگوں نے کارروائی کرتے ہوئے اس کمپنی کو رنگے ہاتھوں موبائل سمگلنگ میں پکڑا گیا، جب FBI نے ان کا امپورٹ کیا ہوا سامان پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس کمپنی کو بند کر دیا گیا اور میاں ذیشان اختر کو ملزم قرار دے کر سمگلنگ میں ان کا نام شامل کیا گیا۔ دوستو آپ کو بتائیں کہ یہ کمپنی تاحال بند ہے، اور امید یہ کر رہی ہے کہ یہ کمپنی کیو موبائل کمپنی بند کر کے ایک نئے برانڈ کے ساتھ میاں ذیشان اختر ان کو شروع کرنے والا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کیو موبائل کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر کے آپ میری سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔